سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے اتوار کو نکل کے لوگوں کو پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کا کہا کہ ملک گیر احتجاج ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ جو لانگ مارچ تھا، جو دھرنا تھا، ممکنہ دھرنا تھا یا جو جلسے تھے، اس میں تو اچھا خاصا مومنٹم تھا. اس کے بعد ہم نے ایسی کالز دیکھی کہ آپ نکلیں اور سیریمونیلی جو ہے یہاں پبلکلی جو ہے پروٹیسٹ کیجئے. وہ ہمیں ولولہ، جوش، وہ ہائپ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی بات یہ ہے کہ اسی طرح ہی جوش جو ولولہ تھا، جو کہ 27 مارچ کے بعد سے جو عوام نکلنا شروع ہوئی ہے، ہم نے ان تمام ٹائم میں تقریباً کوئی 56 جو ہے کالز دی ہوئی ہیں پبلک کو، اور ہر دفعہ جوش و ولولہ رہا ہے. جو 25 مئی کی بات تھی، اس میں تو جو بربریت ریاست نے کی، جو مطلب کہ جو ہماری گورنمنٹ اس وقت کرنٹلی رانا ثناء اللہ نے جس طرح ظلم کیا اور پولیس کو یوز کیا، رینجرز کو ہمارے خلاف یوز کیا، ٹیئر گیسنگ کی. یہ جب آپ سوابی سے آپ آگے نکلتے ہیں تو اٹک برج پہ انہوں نے لک میں جو ہے تارکول میں کانچیں ڈالی ہوئی تھیں، گلاس، تاکہ لوگوں کے پیر اور ٹائر کٹ جائیں. تو اتنی بربریت کے باوجود عمران خان نے جو کال دی ہوئی تھی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے تقریباً 24 گھنٹے سے 26 گھنٹے کا سفر کر کے اسلام آباد پہنچے. وہ تو سب کچھ اسی طرح ہی ہیں. لیکن عوام کو یہ بات پتہ ہے، وہ بڑے کلیئر ہیں اس لحاظ سے. 10 اپریل سے لے کے آج 16 جون ہو گئی ہے. 10 اپریل کو ملک جو ہے وہ بالکل نارمل چل رہا تھا. جب ہم جا رہے تھے 6% گروتھ تھی اس ملک کی. یہاں پہ فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ آپٹیمل تھے اس وقت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا جو ریمیٹنسز تھیں وہ آ رہی تھیں، ایکسپورٹ جو ہے وہ پیک پہ تھیں. اچانک اس ملک کے اوپر جب یہ کانسپریسی آئی اور یہ جو ٹولہ مسلط ہوا، اس کے بعد عوام اس چیز پہ کنفرم ہے. دیکھیں جی، عوام کو بالکل پتہ ہے کہ جی کانسپریسی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں، عوام کو یہ پتہ ہے کہ یہ انتہائی ایک نکما نالائق ٹولہ جو ہے مسلط کر دیا گیا ہمارے اوپر. یہ بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن آپ دورانی صاحب جس تحریک کانسپریسی کا انصاف کی ذکر کر حکومت رہے ہیں اس کو ایک نہیں ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ڈینائی کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، یعنی ہی ریپرزینٹس دا آرگنائزیشن جو آپ جانتے ہیں، اور سروسز چیف اس کے اندر بیٹھے ہیں، بلکہ تینوں مسلح افواج کے بیٹھے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بیٹھے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. اس کے اندر کیٹاگوریکلی آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ ڈینائی کر چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے پھر یہ تو سپلٹ کرنے والی بات ہے عوام کو، کہ ایک طرح ایک اس سوچ کو رکھنے لگ جائے، ایک اس سوچ کو رکھنے لگ جائے. ہمیں کسی ایک کو تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا نا. سو آپ بتا دیں بینگ ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی، a neutral person, کہ what is the reality. کچھ انالیسز دینا، آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں. دیکھیں جی، ریالٹی یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن. کریکٹ. انٹیلیجنس بیس انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ججمنٹ کال نہیں کر سکتی. انٹیلیجنس جو ہے بیس انفارمیشن وسل بلوئنگ ہوتی ہے، کہ آپ کو ایک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ اس طرف آپ توجہ کریں. کیوں، کیسے، کب، کیا، سرکمسٹانشل ایویڈنس. آپ اس ڈیٹا کو کولیٹ کرتے ہیں، کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں آ جاتا، آپ ججمنٹ کال نہیں کر سکتے. اگر آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب نے کل بیان دیا، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی، ہماری ذاتی رائے نہیں تھی. تو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کو پروسیس ہونا ہے تھرو اے کمیشن. وہ کمیشن جب تک فارم نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی ججمنٹ کال نہیں کر سکتا. ہم نے جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نا، بیانیہ جو ہے اس کا اعلامیہ جو تھا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا، اس میں لاسٹ پیرائی میں لکھا ہوا ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ 30 مارچ کی جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہے اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا. انڈورس ورڈ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کے جو ہے منٹس ڈسکس ہوئے اور اس کا جو ایک ریکمنڈیشن ہے جو کہ تھی کہ جی آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو جو ہے ان کیمرہ بریفنگ دے دیں، وہ انہوں نے انڈورس کی ہوئی ہے. ابھی اسپیشل کیبنٹ میٹنگ آج تک کسی نے نہ ڈسکس کی ہے. اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں یہ تمام گفتگو، سازش اور یہ تمام گفتگو جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے. اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو آپ کو ہیڈ آن لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بات انہوں نے برملا اس سائفر میں لکھا ہوا ہے. آپ کو جب بھی اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے اس کو انفارمیشن کو آپ نے پروسیس کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھ کے، پہلی بات تو یہ سوال جو بنتا ہے، جب پچھلے پروگرام میں نے کہا پوچھا ہے ان سے کہ کب یہ انکوائری آرڈر ہوئی، جو ڈی جی ایس پی آر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جی ہم نے انٹیلیجنس بیس انفارمیشن تھی.
تو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پہ انکوائری کب آرڈر کی, کس نے آرڈر کی, کیا کنکلوژن اینڈ فائنڈنگ. وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارے وہ اپنے طور پہ انکوائری کر سکتا ہے سر, کہ نہیں کر سکتا؟ تو ایک ملک کے خلاف سازش ہو گئی ہے, پوری عوام اس وقت جو ہے روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے, ملک جو ہے دیوالیہ پن کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہا ہے, جو صورتحال چل رہی ہے, آپ کہیں گے کہ ایک ادارہ رکھ کے اپنے پاس رکھے گا؟